مهربونم بازم برات غزل سرودم نگی به یاد. ایک مومنہ تذکرہ بنی اسرائیل کے کسی نبی کے زمانے کا، شوہر کا انتقال ہو گیا. اکثر ایصال ثواب کی مجلس میں یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں، لیکن دراصل یہ ایصال ثواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ تربیت اولاد کا اصول بھی واضح ہو رہا. انتقال ہو گیا شوہر کا، پرانا زمانہ، غربت زیادہ، چنانچہ بڑی مشکل سے یہ بیوہ عورت زندگی گزار رہی. نہ اس کا شوہر کوئی اثاثہ چھوڑ کے، نہ ہی خاندان اتنا مالی اعتبار سے مضبوط. روٹی، روکھی سوکھی روٹی اور چٹنی کے ساتھ دن اور رات گزارے جا رہے. اگر کی نشانی ایک بیٹا ہے کوئی 8-9 سال کا، لیکن ماں کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہیں، تو باقی اور زیادہ اس کی کیا تربیت کی جائے. لیکن اتنا اس مومنہ کو پتا، جو بات ذرا سی وضاحت کے ساتھ آئندہ اتوار کی مجلس میں آ رہی، موضوع وہاں بھی یہی رہے گا لیکن یہ والا نقطہ ذرا وضاحت کے ساتھ. جو بات اس مومنہ کو پتا کہ مرنے والا جس دنیا میں بھی جاتا زندہ لوگوں کی مدد کا محتاج رہتا. تعلقات کٹ نہیں جاتے قبر میں جانے سے، تعلقات مٹ نہیں جاتے، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ اسلام میں نہیں چلتا. چنانچہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے ہر شب جمعہ ایک کھانا ایسا معقول تھا جو ایک آدمی کا پیٹ بھر سکے مسجد میں بھجوا دیتی کہ کوئی مسافر، کوئی غریب الوطن، کوئی غریب الدیار آیا ہوگا. لیکن یہ اطلاع نہیں مل پا رہی کہ میں جو روکھی سوکھی روٹی چٹنی کے ساتھ دن اور رات گزار کے اپنے شوہر کی خدمت کر رہی، تو شوہر کو اس کا ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ میں اتنی زحمت اٹھاؤں اور پتہ چلے کہ وہاں کوئی چیز پہنچ ہی نہیں رہی. ہاں، ایک شب جمعہ اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی. ادھر کھانا تیار کرا کے بیٹے کے ذریعے سے مسجد میں بھجوایا اور واپس آ کے بستر پہ لیٹی ہے اور سوئی کہ خواب میں شوہر نظر آ گئے پتہ نہیں کتنے ہفتوں کے بعد. اور گھبرا کے اس نے پہلا سوال وہی کیا جو اس کے ذہن میں پہلے ہفتے سے چلا آ رہا کہ اے میرے شوہر، جو کچھ میں تیری خدمت کرتی کیا تجھے اس کا کوئی اجر و ثواب ملا؟ اور شوہر نے کہا میں اسی لیے اللہ سے خصوصی اجازت لے کر تیرے خواب میں آیا ہوں تاکہ تیرا شکریہ ادا کر سکوں. مجھے خود بھی معلوم تھا کہ میں چھوڑ کے کیا گیا ہوں. جب میں کچھ چھوڑ کر ہی نہیں گیا تو مجھے کوئی توقع بھی نہیں. خدا معلوم کتنی زحمت تو نے اٹھائی، لیکن آج جو تحفہ تو نے بھجوایا وہ نہ صرف یہ کہ مجھے ملا بلکہ اس کی وجہ سے بڑا فائدہ ہوا، اتنا عذاب کم ہو گیا، اتنا ثواب بڑھ گیا. یہ جملے سارے کے سارے ایصال ثواب کی مجلس ہی میں ان کی تشریح ہو تو مزہ آتا ہے، آج کے ٹاپک میں گنجائش بھی نہیں. خیر، باقی ساری چیزوں نے تو اس عورت کو مطمئن کر دیا، ایک لفظ کھٹک گئے. یہ جو شوہر نے کہا کہ آج جو تحفہ تو نے بھجوایا، آج کا کیا مطلب؟ تیرے انتقال کے بعد سے لے کے آج تک کوئی شب جمعہ ایسی نہیں گزری کہ میں نے ناغہ کیا. یہ لفظ آج، گھبرا کے پوچھا آج کیا مطلب؟ میں نے ہر شب جمعہ بھجوایا. اب حیران ہونے کی باری شوہر کی، اور وہ حیران ہو کر کہتا کہ یہ کیسے ممکن؟ مجھے تو اس سے پہلے نہ کوئی اطلاع ملی نہ کوئی فائدہ ملا، آج ہی کی اللہ نے اطلاع بھی دی اور اس کا فائدہ بھی دی. اب شوہر اور بیوی پریشانی کے عالم میں، وہ ادھر یہ ادھر، آنکھ تو کھل چکی. اور اس پریشانی کا حل اسلام نے ہمیشہ بتایا، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو جاننے والوں سے کانٹیکٹ کرو. اس زمانے میں نبی وقت موجود، ایک مرتبہ نبی وقت کے پاس جانا چاہا مگر رات بہت زیادہ گزر چکی. سوچا کہ نبی کے بعد تو صبح جاؤں گی، پہلے اپنے بیٹے سے دریافت کر لوں. یہ بھی ہو سکتا کہ آج مسجد میں کوئی ایسا اللہ والا آیا ہو، اتنا نیک اور مقدس و مقرب الہی بندہ کہ اس کے کھانے کی وجہ سے یہ ثواب میرے شوہر کو ملا. لیکن جب بیٹے سے دریافت کرتی ہے کہ کسے یہ کھانا دیا، تو بیٹا نہ صرف یہ کہ روتا بلکہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اماں غلطی آج ہو گئی، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی. ارے بیٹا، میں تو پوچھ رہی ہوں کہ یہ کسے دے کے آیا؟ اور وہ بار بار غلطی کی بات کر رہا. جب 3-4 مرتبہ نیند سے اٹھے ہوئے بچے نے ایک ہی جملہ دہرایا تو اب ماں چونکی. کچھ راز لگ رہا. اب تک تو وہ سمجھ رہی تھی کہ کچی نیند سے اٹھایا گیا، اس لیے سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے بچہ کہ میں پوچھ کیا رہی ہوں. گھبرا کے کہا کون سی غلطی؟ تو اماں پہلے تو یہ بتا دو کہ تجھے پتا کیسے چلا کہ آج کا کھانا میں نے کھا لیا؟ کس نے تجھے بتایا؟ نہ کوئی دیکھنے والا تھا نہ کوئی خبر دینے والا تھا. میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کھانا کھایا. حیرت اور بڑھ، بیٹا کیا مطلب؟ کہا کہ اماں
ہر شب جمعہ یہ کھانا لے کے میں مسجد میں جاتا تھا، جو بھی وہاں مسافر تھا اسے کھلا کے آتا، لیکن آج میں ضبط نہ کر سکا، صبر نہ کر سکا، برداشت نہ کر سکا، کھانا لے کے چلا جسے خود سارے ہفتے روکھی سوکھی روٹی اور چٹنی مل رہی، وہ بھی اتنی نہیں کہ پیٹ بھرے، اور اس کے ہاتھ لذیذ ترین اور بہترین غذا بھجوائی جائے، اور وہ ہو بھی اتنا چھوٹا سا بچہ، کب تک ریزسٹ کرے گا؟ کتنی اس کی ریزسٹنس پاور ہوگی؟ اتنا ہفتے بھی صبر کر گیا تو بہت کر گیا، آج ایک بار وہ برداشت نہ کر سکا، گھر سے نکلا، راستے میں کسی کونے کو ڈھونڈ کے بیٹھا، سارا کھانا کھایا، اب جمعہ اگلی صبح نبی وقت کے پاس جاتی اور کہتی ہے کہ یا نبی خدا ذرا یہ ماجرا تو سمجھائیے کہ جب تک میں مسافروں کو کھلاتی رہی میرے شوہر کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملا، اور جس دن میرے بیٹے نے غلط بیانی کر کے خود یہ کھانا کھا لیا تو اس دن میرا شوہر خواب میں آ کے یہ بتاتا ہے کہ ثواب بھی ملا، گناہ بھی معاف ہوا، یہ ہدیہ بھی وہاں پہنچا۔ تو نبی خدا نے وہی جواب دیا کہ جو فارسی کا محاورہ بھی بنا، اول خیش بعدہ درویش، پہلے گھر والے ہوتے ہیں اس کے بعد باہر کی باری آتی ہے۔ یہ کون سی چیریٹی، یہ کون سی خیرات، یہ کون سی نیکی کہ اپنا بیٹا بھوک سے تڑپ رہا، اس یتیم کو فاقے میں رکھ کر یہ تلاش کیا جائے کہ اس شہر میں آج کون مسافر آیا۔ تو نیکی کا اصول یہ جو یہاں سے طے ہوا، یہ اصول وہی جو میں نے شروع میں مثال دی کہ ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آنے والا آغاز اپنے گھر والوں سے کرنا، تو یہ نیکی کے ہر مسئلے میں چلتا۔